سورت کا نام ہے سورت طٰہٰ۔ میں اسمی ربط عرض کرنے لگا ہوں نام کا۔ سورت مریم میں مریم کے احوال سے معلوم ہوا کہ وہ متصرف اور کارساز نہ تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا سب کا کارساز میں ہوں، لہٰذا مجھے پکارو۔ آؤ سورت طٰہٰ دیکھ لو۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا۔ معنوی ربط یہ ہے مضامین کا کہ سورت الکہف میں بھی شبہات کے جواب ہو چکے، سورت مریم میں جو باقی شبہات تھے ان کے جواب بھی ہو چکے۔ اب سورت طٰہٰ میں فرمایا مسئلہ توحید کی خوب خوب تبلیغ کرو، اس سلسلے میں جتنے مصائب اور تکالیف آئیں برداشت کرو، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مردانہ وار تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ ایک جملہ لکھوانا چاہتا ہوں، وہ لکھ لیں۔ سورت طٰہٰ میں دو قصے ہیں۔ قاری صاحب ٹھیک چل سی رہا تھا؟ چلو شکر اللہ کرے۔ نمبر 1، موسیٰ علیہ السلام کی طرح جرأت، بہادری اور عزم و استقلال کے ساتھ مسئلہ توحید کی تبلیغ کرو۔ پھر عرض کرتا ہوں جملہ، موسیٰ علیہ السلام کی طرح جرأت، بہادری اور عزم و استقلال کے ساتھ مسئلہ توحید کی تبلیغ کرو۔ نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کی طرح تمہارے عزم میں ارادہ، تمہارے عزم میں کسی قسم کی کمزوری نہ آنے پائے۔ بس اب سورت کا خلاصہ بڑا آسان ہے، 5 اس میں آیات تشجیعی ہیں۔ شجاعت، بہادری کے ساتھ مسئلہ پہنچاؤ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پہنچایا تھا، اور 5 آیات توحید ہیں۔ گائے بگائے ساتھ ساتھ باقی باتیں چلیں گی۔ بہادری کے خلاصہ، سورت کا خلاصہ ایک جملے میں سنا رہا ہوں۔ میرے محبوب، شبہات کے جواب ہو چکے، ان کے مطالبے عذاب والے، موعظے والے پورے ہو چکے۔ ایسے بہادری کے ساتھ مسئلہ پہنچاؤ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بہادری کے ساتھ پہنچایا تھا۔ ایسے تکلیفیں برداشت کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تکلیفیں برداشت کی تھیں۔ آدم علیہ السلام کی طرح نہ ہونا، ان میں عزم والی کمزوری آ گئی تھی۔ اللہ نے وعدہ پکا لیا تھا درخت کے قریب نہ جانا، لیکن کمزوری آ گئی، بھول گئے۔ آپ ایسا نہ کرنا میرے محبوب۔ خلاصہ سورت کا کیا نکلا؟ بہادری کے ساتھ مسئلہ پہنچاؤ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پہنچایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ مولانا طٰہٰ کا معنی لکھ لیں۔ نمبر 1، اے شخص، اے شخص۔ آج ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تفسیر ابن جریر کا حوالہ ہے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ حوالہ لکھ لیں کنز،
جلد 7 صفحہ 116۔ نمبر 3، عربی میں طٰہٰ کلمہ ندا ہے، کسی کو مخاطب کرنا ہو تو کہتے ہیں طٰہٰ۔ ایک اور معنی آپ کو لکھوا دوں، انسان کامل۔ اب میری طرف دیکھیں ساتھی، اگر طٰہٰ حروف مقطعات میں سے ہے پھر تو اس کا معنی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، اور حروف مقطعات میں سے نہیں ہے تو یہ معنی ابن عباس نے معنی کیا اے رجل، یا ایھا الرجل، اے شخص، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے جو نام شمار کرائے ہیں ان میں ایک نام طٰہٰ بھی ہے، حضور کا نام طٰہٰ۔ طٰہٰ کا معنی انسان کامل، اور عرب والوں کی عادت ہے کہ کسی کو بلانا ہو تو کہتے ہیں طٰہٰ، دعوت بطٰہٰ فی القتال فلم یجب فخفت علیہ ان یکون مواعلا، اے شخص۔ تو اب جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معنی کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام طٰہٰ ہے تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ حروف مقطعات میں سے نہیں ہے۔ آگے چلیں، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، آیت تشجیع نمبر 1، آیت تشجیع شجاعت، آیت تشجیع نمبر 1، اے انسان کامل، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نہیں اتارا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لتشقی، تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اب سریکی کا جملہ سنیں، تو آپ کو اوکھا کرنے واسطے تا قرآن نہیں سے بھیجا، تو آپ کو این واسطے بھیجا سے قرآن میرے محبوب توالو جو تساں اوکھے تھی ہو، اوکھے تھی کرن واسطے تا قرآن اسا نہیں دیتا تو کو نا، تے جے کر اوکھ آئی بنجے تا خیر ہے، آخر بھیجا کہیں ہے۔ اب سریکی کا پتہ نہیں جملہ میرے سریکی والے دوستوں نے سمجھا ہے کہ نہیں، پھر کہتا ہوں قرآن اسا این واسطے توڑے تے نہیں بھیجا جو اوکھے تھی بنجو، نہیں میرے محبوب اگر تھی بھی بنجو اوکھے تا کیرا ہر جے آخر بھیجا کہیں، اون ذات کو تا دیکھو، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نہیں اتارا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لتشقی، تاکہ آپ مشقت اور تکلیف میں پڑ جائیں۔ لیکن تکلیف آ بھی جائے تو کیا حرج ہے، آخر کس ذات نے بھیجا ہے اس کو تو دیکھو میرے پیغمبر۔ ہر کے عاشق شد گرچہ نازنین آنا مست، ہر کے عاشق شد گرچہ نازنین آنا مست، ناز کی کہہ راست آید بار میں باید کشید۔ جو بندہ عاشق بنے نا، چاہے نازک مزاج کیوں نہ ہو، تو عاشق کو تو تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تکلیفیں اٹھانی پڑتے میرے محبوب۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، پھر معنی کر رہا ہوں، نہیں اتارا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تاکہ آپ تکلیف میں پڑ جائیں، مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر نصیحت ہے اس بندے کے لیے یخشا جو ڈرتا ہو، مستفیدین فائدہ اس کو ہوگا جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ یہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد، قرآن کے نازل کرنے کا مقصد تذکرۃ نصیحت ہے، لیکن فائدہ اس کو ہوگا جو ڈرتا ہو، جس کے دل میں ضد نہ ہو۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات الأولى، آیت توحید نمبر 1، آیت توحید نمبر 1،
قرآن آپ کو پریشان کرنے کے لیے، مصیبت میں ڈالنے کے لیے، تکلیف میں نازل کرنے کے لیے نہیں اتارا، لیکن تکلیف آ بھی جائے تو کیا حرج ہے؟ آخر دیکھیے تو صحیح اتارا کس ذات نے ہے؟ تنزیلاً۔ مولانا عبارت تھی نزل تنزیلاً، یہ مفعول مطلق ہے فعل محذوف کا۔ نزل تنزیلاً، تھوڑا تھوڑا اتارا گیا ہے، تھوڑا تھوڑا اتارا جانا۔ یہ تنزیلاً مصدر بھی مفعول کے معنی میں ہے، تھوڑا تھوڑا اتارا گیا ہے، تھوڑا تھوڑا اتارا جانا اس ذات کی طرف سے، خالق الارض والسماوات العلی، جس ذات نے پیدا کیا زمین کو اور آسمانوں کو، العلی جو بلند و بالا ہے، جو بلند و بالا آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والی ذات ہے، اس نے اتارا ہے تھوڑا تھوڑا۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر استوا غالب ہو گیا۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا تھا کہ رحمان کے عرش پر مستوی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سارا نظام اللہ خود چلا رہا ہے، اللہ نے اپنے اختیارات کسی کے حوالے نہیں کیے۔ اب اس کے اوپر چھوٹے سے لفظ لکھنے، کنایہ السلطنت، کنایہ السلطنت، یہ کنایہ ہے سلطنت سے۔ اللہ کریم کی سلطنت حاوی ہے ساری کائنات پر، اللہ نے نظام خود چلایا ہوا ہے، اللہ نے کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وما بینہما، جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے اس پر بھی اللہ کا قبضہ ہے۔ وما تحت الثری، اور جو کچھ گیلی زمین کے نیچے ہے۔ سرا گیلی زمین، نیچے جملہ لکھ لیں سرا کے، پانی لگنے کی وجہ سے، پانی لگنے کی وجہ سے تر زمین سب سے نیچی۔ اب میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے ایک۔ ما فی الارض، نمبر 2 جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کا قبضہ ہے۔ نمبر 3 وما بینہما، آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اس پر بھی قبضہ اللہ ہی کا ہے۔ وما تحت الثری، اور پانی لگنے کی وجہ سے تر زمین جو سب سے نیچی ہے اس پر بھی قبضہ اللہ کا ہے۔ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے، لہو اللہ ہی کے لیے ہے، حسر ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، سبحان اللہ، یہ دوسرا دعویٰ آ گیا۔ پہلا دعویٰ تھا سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، دوسرا دعویٰ آ گیا سب کچھ جاننے والا صرف اللہ۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر آواز کو اونچا کر تو ساتھ بات کے، اونچی آواز میں بات کر، اس کے سننے میں کیا شک ہے؟ ان کی جزا مقدر ہے علماء کرام۔ ان تجہر بالقول، اگر تو اونچی کر آواز کو ساتھ بات کے، اس کے سننے میں کیا شک ہے؟ جزا مقدر۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، علت یہ جزا جو مقدر تھی نا، اونچی آواز میں بات کرو اس کے سننے میں کیا شک ہے، اس کی علت بیان کی ہے جزا مقدر کی۔ اونچی آواز اللہ سنتا ہے، کیوں؟ علت۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، پر یقیناً اللہ کریم جانتا ہے آسر، آہستہ بات کو، وَأَخْفَى، اور جو اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ مولانا اسر کے اوپر لکھیں زبانی، اخفا پر لکھیں دل کا ارادہ۔ اب میری طرف دیکھ لیں دوست،
یہ اونچی آواز سے بات کر، اس کے سننے میں کیا شک ہے؟ اللہ تو زبان کی ایسا بات بھی جانتا ہے، بلکہ دل کا ارادہ بھی جانتا ہے۔ زبان کی اونچی آواز کیسے نہیں سنے گا؟ مقام حل ہو گیا۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ سب کچھ کرنے والا بھی اللہ اور سب کچھ جاننے والا بھی اللہ۔ تو پھر اللہ لا الہ الا ہو، ثمرہ اور نتیجہ لا، نہیں کوئی عبادت کے لائق، غیبانہ پکار کے لائق، جسمانی زبانی مالی عبادت کے لائق، سجدے طواف کے لائق، پھیرے نظر و نیاز کے لائق سوائے اس اللہ کے۔ لہ الاسماء الحسنی، یہ علت ہے ما قبل کی۔ اللہ کیوں الہ ہے؟ اس لیے الہ ہے اسی ہی کو پکارنا چاہیے، غیبانہ پکار اسی کی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ لہ الاسماء الحسنی، اللہ ہی کے لیے صفاتی نام اچھے اچھے۔ اسماء پر لفظ صفاتی، ذاتی نام تو ایک ہے اللہ کا اللہ، صفاتی نام بہت سارے ہیں۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ میرے معبود صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم نامہ بڑے بادشاہ کی طرف سے ہے، جو سب کچھ کرنے والا بھی ہے، سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ ایسے بڑے بادشاہ کے راستے میں تکلیف آ بھی جائے تو کیا حرج ہے، برداشت کرو۔ ایک اور جملہ عرض کرتا ہوں، میری طرف دیکھ لیں تو پھر حوالے میں دو دکھا دیتا ہوں۔ اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں سورۃ النمل میں، چونکہ کافی سارا سبق وہ پرانا ہو گیا تو یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جہاں بھی اللہ قرآن میں اپنے الہ ہونے والا مسئلہ بیان کرے کہ صرف میں اللہ ہی الہ ہوں، اللہ وہاں دو دلیلیں دیتا ہے، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ، سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ۔ ہمارے استاد حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو فارسی میں تعبیر کرتے تھے، ہمہ کن صرف اللہ، ہمہ کن سب کچھ کرنے والا، اور ہمہ دان سب کچھ جاننے والا صرف اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ۔ ذرا سورت آل عمران دیکھ لیں، شروع ہو رہی ہے سورت آل عمران، شروع ہو رہی ہے اور آیت کا نمبر ہے 5، صفحہ 46۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یقیناً اللہ کریم، صفحہ 46 آیت نمبر 5 4 کے بعد، یقیناً اللہ کریم لا یخفی علیہ شیء، نہیں چھپی ہوئی اللہ کریم پر کوئی چیز، زمین میں اور نہ آسمان میں، سب کو جاننے والا اللہ ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ وہ ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے رحموں میں جیسے خود چاہتا ہے۔ سب کچھ کرنے والا میں صرف اللہ، جب سب کچھ جاننے والا صرف اللہ، سب کچھ کرنے والا صرف اللہ، تو لا الہ الا ہو۔ سورۃ النمل کھولیں جی، 19واں پارہ، سورۃ النمل۔ ملا چرگک مسئلہ بیان کر رہا ہے، حدود پشتوں میں کہتے ہیں ملا چرگک، ملا چرگک مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ یہ آیت کا نمبر ہے 25، اللہ 342۔ اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، صرف اللہ ہی کا سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ الذی وہ اللہ، یخرج الخبا جو نکالتا ہے پوشیدہ چیزیں، فی السماوات آسمانوں میں پوشیدہ چیزیں، بارش نکالنے والا اللہ، والارض زمین میں پوشیدہ چیزیں، نباتات ہیں، پودے ہیں، انگوریاں نکالنے والا اللہ، سب کچھ کرنے والا اللہ۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ،
اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو دل میں، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کر رہے ہو زبان اور اعضاء سے۔ سب کچھ کرنے والا بھی صرف اللہ، سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ، تو اللہ لا الہ الا ہو۔ 20واں پارہ کھولیں جی، سورۃ القصص۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، یہ آیت کا نمبر ہے 68۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، 355 صفحہ 355۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا پروردگار، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے جو اس کی اپنی مرضی آئے، وَيَخْتَارُ، اور چن لیتا ہے، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، نہیں واسطے ان کے اختیار۔ جتنی بھی مخلوق ہے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے۔ میں نے آیت پر آپ کو حاشیہ لکھوایا تھا، اختیاری غیر اختیاری یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا پروردگار جانتا ہے جو چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جو وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ جاننے والا سب کچھ بھی اللہ، سب کچھ کرنے والا، سب کچھ جاننے والا صرف اللہ، تو وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ دیکھا سورۃ طٰہٰ میں بھی یہی انداز ہے، سب کچھ کرنے والا اور جاننے والا صرف اللہ، تو اللہ لا الہ الا ہو۔ پھر غیبانہ پکاروں کے لیں گے صرف اللہ، اللہ ہی کی غیبانہ پکار کیوں ہونی چاہیے؟ علت ما قبل کی وجہ، لہ الاسماء الحسنی، اللہ ہی کے لیے صفاتی نام اچھے اچھے۔ میں نے سورۃ بنی اسرائیل میں آپ کو آیتیں اکٹھی کرائی تھیں، قُلِ ادعوا اللَّهَ وَادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، یا اللہ کہہ کر پکارو، یا رحمان کہہ کر پکارو۔ سورۃ الحشر کی ہم نے آخری آیتیں دیکھی تھی، هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ، ساری آؤ جی۔ فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، آیت تشجیعی نمبر 2، بہادری کے ساتھ مسئلہ پہنچاؤ میرے پیغمبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی خاطر کتنی تکلیفیں اٹھائیں، آپ بھی اس مسئلے کی خاطر تکلیفیں برداشت کریں۔ کیا آئیے آپ کے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی؟ علماء کرام سوالیہ انداز ہے، حل اتاک، اس کو کہتے ہیں استفہام تشویقی، شوق دلانے کے لیے سوالیہ انداز۔ کیا آئیے آپ کے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی، یعنی سننے کے قابل ہے، سنو میرے محبوب، شوق دلانے کے لیے سوالیہ انداز۔ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، پتہ نہیں آپ کو اب پچھلی صورتیں بھی ذہن میں ہیں کہ نہیں ہیں، میں کیا کروں۔ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب دیکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ آگ تھی، وہ آگ تھی نا، شکل آگ والی تھی، ذہن میں ہے نا، شکل آگ والی تھی۔ عرض کیا تھا، میری طرف دیکھ کر خلاصہ سن لیں، رات کا وقت تھا، موسیٰ علیہ السلام بیوی کو لے کر اپنی والدہ اور بھائی کو ملنے کے لیے مدین سے روانہ ہوئے، مصر جا رہے تھے۔ سخت سردی کا موسم تھا، راستہ بھول گئے اور بیوی کو درد ذیل شروع ہو گیا، بچے کی ولادت والی تکلیف۔ ایسے موقع پر عورت کو گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، تپش کی، راستہ بھی بھول گئے۔ حضرت نے بیوی کو کہا مجھے آگ نظر آ رہی ہے، تم پیچھے بھی نہ جانا آگے بھی نہ جانا، تم یہاں ٹھہرو، میں جاتا ہوں آگ لینے کے لیے۔ ان سے پہلے تو ان کو کہوں گا مہربانی کرو آگ دے دو،
چلو یار آگ نہیں دیتے ہو، بخیل ہو، تو کم از کم راستہ تو بتا دو، ہم راستہ بھولے ہوئے ہیں۔ تو جو عالم الغیب ہو وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ یہ اسی کا منظر ہے۔ اسرا نارن، جب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کو، اوپر لکھ لے مولانا مشکلن آگ، مشکلن یعنی شکل اس کی بنی ہوئی تھی آگ کی، آگ نہیں تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے فقال لأہلہ، پس فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہل کو، میں اہل بیت پر گفتگو کر چکا ہوں سورۃ الاحزاب میں۔ اہل کا لفظ جو ہے لفظ مذکر ہے اور معنی اس کا جمع ہے، اس لیے آگے کو سو جمع مذکر کا صیغہ آیا ہے۔ یہ میں نے حوالہ دکھایا بھی تھا اور باس وہاں ہو چکی ہے۔ فقال لأہلہ، پس فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہل کو، بیوی کو فرمایا کو سو، تم ٹھہرو میرے پیچھے نہ آنا، آگے بھی نہیں جانا۔ انی دو باتیں، میرے پیچھے بھی نہیں آنا، آگے بھی نہیں جانا۔ انی آنست نارا، یقیناً میں نے محسوس کی ہے آگ، میں نے آگ دیکھی ہے۔ لعلی آتیکم منہا بقبس، میں وہاں جاتا ہوں تاکہ میں لے آؤں تمہارے پاس منہا اس آگ میں سے بقبس کوئی انگارہ لے کر آؤں، تاکہ سردی کا علاج ہو جائے۔ سردی بھی سخت ہے اور درد سے بھی شروع ہو گیا ہے، اس وقت عورت کو گرمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ او آج دولت نار ہدا، یا پالوں میں آگ پر کوئی راستہ بتانے والا۔ علماء کرام ہدن بمانا ہادین، اصل میں تھا ہادین، مبالغے کے لیے ہدن ذکر کیا، جیسے زید عادل کے بجائے زید عدل۔ او آجد علی النار ہدا، یا پالوں میں آگ پر ہدن کوئی راستہ بتانے والا۔ ایک جملہ یہاں لکھوا دیتا ہوں، پہلے بھی آپ کو بتایا تو تھا، سامنے لکھنے۔ رات کا سفر غیرت کی وجہ سے کیا تاکہ کوئی بیوی کو نہ دیکھ لے۔ پتہ نہیں جملے پر غور کیا ہے کہ نہیں آپ نے، مجھے سنائیں تو۔ رات کا سفر کیوں کیا موسیٰ علیہ السلام نے؟ ہاں، جو لوگ اپنے آپ کو بڑا تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں نا، ہم بڑے مہذب لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اپنی بیویوں سے پردے اترواتے ہیں دوستوں کے سامنے، محفلوں میں لے کر جاتے ہیں، کوئی پردے کا تصور نہیں ہے۔ ہائے ہائے، اور پھر تنقید کرنی اور بک بک کرنی علماء پر، دیندار لوگوں پر۔ یہ جی پرانے دور کے لوگ ہیں، جی پرانے دور کے لوگ ہیں، فرسودہ قسم کی روایات رکھنے والے لوگ ہیں۔ غیرت کا تقاضا یہ ہے، یہ ساری کائنات کی غیرت جمع کرو، پیغمبر کی غیرت کا مقابلہ ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ غیرت کی وجہ سے رات کو سفر کیا، میری بیوی کو کوئی دیکھے نہیں۔ اور اکبر نے کیا کہا تھا؟ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا ہوں میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، ابے کی عقل پہ پردہ آ گیا، بھائی اور خامد کی عقل پہ پردہ آ گیا، میرا پردہ اتر گیا۔ ایک اور بڑی خرابی ہے جی، وہ خرابی یہ ہے، ہم لوگ بڑی فخر سے دوسروں کہتے ہیں یہ ہمارا ان کے ساتھ بڑا تعلق ہے جی، سارا پردہ ہی کیوں نہیں؟ اندازہ لگاؤ جی، ہمارا جی بڑا پیار ہے، بڑا محبت ہے، بڑی دوستی ہے جی، ہمارا بڑا تعلق ہے، ہمارے آپس میں پردے بھی نہیں ہیں۔ واہ بھائی واہ، شریعت کی بغاوت کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو اور گناہ پر فخر کر رہے ہو۔ آپ نے جملے پر غور نہیں کیا، ایک گناہ کرنا پھر گناہ پر فخر کرنا، یہ سارا دا پردہ ہی کو نہیں جی، فلانے دا سارا بڑا تعلق ہے، بڑا پیار ہے جی، ساری بڑی آوانی ہے انہاں نال، ہمارے پردے بھی نہیں ہیں۔ گناہ کر کے اوپر فخر کر رہے ہو، گناہ در گناہ، ڈبل گناہ، اتنی اللہ کی بغاوت اور نافرمانی سن دے بیٹھے ہو، ایویں ہے کہ نہیں؟ ہاں،
ہائے ہائے فلما طال، انشاءاللہ سورۃ نور میں تفصیل کریں گے۔ اور عورتیں مستورات کا حال یہ ہے کہ اول تو برقع کرنا نہیں، برقع اگر کیا ہے نا تو برقعے کے سوراخوں میں سے غیر محرم مردوں کو دیکھے گی۔ یہ بات آپ نے نہیں سمجھی، برقع کیا ہوا ہے نا، ٹوپی والا برقع ہے، دوسرا برقع، تو سوراخوں میں سے غیر محرم مردوں کو دیکھیں گی۔ برقع کر کے جا رہی ہیں موٹر سائیکل پر، سائیکل پر، پیدل ہیں وغیرہ وغیرہ، گاڑی میں، تو برقعے کی سوراخ غیر محرم مرد کو تو دیکھنا حرام ہے عورت کے لیے۔ میں نے سورۃ قصص میں عرض کیا تھا، جو مشہور ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام، وہاں ہم نے بحث کی تھی، ان کی جو بیٹیاں آئی تھیں بکریوں کو پانی پلانے کے لیے، تو کہا تھا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر۔ اچھا جی، وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم کیوں باہر آئی ہو؟ باقی چرواہے آئے ہوئے مرد بکریوں کو پانی پلانے کے لیے تھے، انہوں نے کہا تھا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا ابا بوڑھا ہے، بکریوں کو سنبھال نہیں سکتا، اگر یہ مجبوری نہ ہوتی ہم نے گھر سے باہر قدم نہیں رکھنا تھا۔ میں نے وہاں بات کی تھی، سورۃ النور میں بھی انشاءاللہ بات کریں گے، انشاءاللہ کہہ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے رات کا سفر کیا بوجہ غیرت کے۔ فلما طٰہٰ نودی یا موسیٰ، جب کہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس، نار کی طرف جا رہی ہے، آگ کے پاس آئے، نودیا، آواز دیے گئے۔ آواز کس قسم کی تھی؟ مولانا آواز کی کیفیت کیسے تھی؟ اس کیفیت کا پتہ اللہ کے بغیر کیفیت نہ معلوم ہے۔ آواز دیے گئے اللہ کی طرف سے، کون سی آواز؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام۔ درخت کے قریب پہنچے، اس کو آگ لگی ہوئی ہے، جیسے جیسے آگ زیادہ ہوتی جاتی ہے درخت زیادہ سرسبز ہوتا جا رہا ہے۔ واہ جی واہ، اسی حیرانگی کے عالم میں تھے کہ آواز آئی، انی انا ربک، یقیناً میں تیرا پروردگار ہوں۔ کلام تو کر رہا ہوں لیکن کیفیت کا پتہ نہیں۔ فخلع نعلیک، پس الگ کر دے اپنی دونوں جوتیوں کو، جوتیاں اتار دو میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام۔ اس پر لکھنے بوجہ ادب، نمبر 2 ناپاک تھی۔ میں انتظار نہیں کروں گا، یا تو ادب کی وجہ سے اتار دے ہو، نمبر 2 یا ناپاک تھی اس لیے جوتیاں اتار دو۔ کیوں؟ اِلَّا تِنَّكَ مِلْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا، کیونکہ یقیناً آپ مقدس وادی میں ہیں، پاک وادی میں ہیں۔ طُوَا یعنی طُوَا نامی وادی، طُوَا نامی وادی کے اندر ہیں میرے پیغمبر آپ۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، سبحان اللہ۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اس کے نیچے لکھے رسالت، اور میں نے چن لیا ہے آپ کو، فَاسْتَمِعْ، بس غور سے سنیے، لِمَا يُوحَىٰ، اس کو جو وحی کی جا رہی ہے، میں نے رسالت کے لیے آپ کو چن لیا ہے۔ یہ رسالت کا ذکر آ گیا۔ نمبر 2 توحید،
اننی انا اللہ، یہ آیت توحید نمبر 2 ہے۔ ایک آیت توحید پہلے گزر چکی ہے، یہ آیت توحید نمبر 2 ہے۔ اننی انا اللہ، یقیناً میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، نہیں کوئی الہ مگر صرف میں اللہ ہی الہ ہوں، میرے بغیر کوئی الہ نہیں ہے۔ فاعبدنی، پس میری ہی عبادت کیے رکھنا، واقم الصلاۃ لذکری، اور قائم کرنا نماز لذکری، میں اللہ کریم کی یاد کے لیے۔ توحید کا ذکر بھی آ گیا، رسالت کا بھی آ گیا۔ ان الساعۃ آتیۃ نکاد اخفیہا، اس پر لکھ لیں مولانا قیامت۔ ان الساعۃ آتیۃ، تخفیف اخروی بھی ہے، یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں چھپاؤں اس قیامت کو، میں قیامت کا علم اپنے آپ سے چھپانا چاہتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھ سے قیامت کا علم نہیں چھپ سکتا، اگر ممکن ہوتا قیامت کا علم میں اپنی ذات سے بھی پوشیدہ رکھتا، لیکن میری ذات سے پوشیدہ تو نہیں ہو سکتا۔ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، آگے نہیں چلتا مولانا، آگے نہیں چلتا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں نے انا اخترت پر لفظ لکھوایا رسالت، آپ چپ کر گئے۔ اننی انا اللہ لا الہ پر لکھوایا توحید، ان الساعۃ آتیۃ پر لکھوایا قیامت۔ سامنے جملہ لکھیں۔ اصولی مسئلے 3 ہیں، توحید، رسالت، قیامت۔ نماز کا ذکر بوجہ شرف علیحدہ کیا، نماز کا ذکر بوجہ شرف علیحدہ کیا۔ نماز اہم بہت ہے نا، شرف مانا عزت، شرافت، فضیلت۔ فاعبدنی میں لکھیں، فاعبدنی میں سارے اعمال آ گئے۔ یہ جملہ بھی سمجھا ہے دوستوں نے، فاعبدنی کہا تو باقی ساری شریعت کے اعمال اس میں آ گئے۔ اب دیکھیں نا، میں اپنی شریعت کی مثال دے رہا ہوں۔ روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، صدقہ عبادت ہے، خیرات عبادت ہے، سچ بولنا ثواب، یہ ساری چیزیں فاعبدنی میں آ گئی۔ یہ مثال سمجھیے میرے دوستوں نے، آگے چلے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اور قائم کیجئے نماز میری یاد کے لیے۔ مولانا اس کا بھی حاشیہ لکھ لیں۔ نمبر 1، میری یاد کے لیے نماز قائم کر، جلدی کریں، میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ نمبر 2، لام اجلیہ، لام اجلیہ یعنی تبلیغ توحید پر پکا رہنے کی خاطر نماز قائم کر۔ یہ چیزاں مولی طیب کو کتھوں لبھڑیاں آنا۔ بھائی ظفر ساری محنت ہی ویکھی نے، میں باقی دورے کبھی کبھی وہ کھولتا ہوں نا، فیس بک آ جاتے ہیں، ڈیوو گاڑیوں کی رفتار دیکھتا ہوں نا، حیران ہوتا ہوں، کمال کرتے ہیں۔ بھائی ظفر خانہ پوری ہم نہیں کرتے، خانہ پوری ہو جائے بھائی نہ تھی ونجے نہ۔ اب اقیم الصلاۃ ذکری کے 2 مطلب میں نے لکھوا دیا آپ کو۔ نمبر 1،
نماز قائم کر، کس لیے؟ نماز بندہ قائم کرے گا اللہ یاد رہے گا۔ اور نمبر 2 لام اجلیہ ہے، نماز قائم کر میرے ذکر کی وجہ سے۔ کیا مطلب؟ میرے ذکر سے مراد ہے توحید کی تبلیغ، اللہ کی یاد۔ میرے پیغمبر نماز قائم کر، کیوں؟ اقیم الصلاۃ لذکری، تبلیغ توحید پر پکا رہنے کی خاطر نماز قائم کر۔ اس راستے میں مشکلات آئیں گی، نماز پڑھتے رہو گے، مشکلات برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کی مثال اور جگہ بھی ہے، دوسرا پارہ کھول لیں، مثالیں تو بڑی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صفحہ 22۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صفحہ 22۔ اے ایمان والو مدد مانگو اللہ سے، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، صبر بھی کرنا ہے، نماز کی پابندی بھی کرنی ہے۔ یہ اقیم الصلاۃ لذکری، تبلیغ توحید پر پکا رہنے کے لیے نماز قائم کر۔ ان الساعۃ آتیۃ، یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ اکاد اخفیھا، قریب ہے کہ میں لا چھپاؤں اس قیامت کو اپنے آپ سے۔ اکاد اخفیھا کے نیچے لکھ لیں اپنے آپ سے۔ میں تو چاہتا ہوں اپنے آپ سے بھی قیامت کو چھپاؤں، لیکن مجھ سے تو چھپ نہیں سکتی۔ یہ مولانا ایک سمجھانے کا انداز ہے، اس کو کہتے ہیں کتمان میں مبالغہ۔ قیامت کا علم میں اللہ نے کسی کو نہیں دیا، میں تو چاہتا تھا اپنے آپ سے بھی قیامت کا علم چھپا دیتا، مجھ سے تو چھپ نہیں سکتا۔ یہ ایک سمجھانے کا انداز ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا، قیامت کا علم اللہ کے بغیر کسی کے پاس نہیں۔ قیامت کیوں آئے گی لتجزا، اس پر لکھ لیں حکمت بعثت۔ کیوں قیامت آئیں گی لتجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس بما تسعی، ساتھ اس کے جو وہ کوشش کرتا رہا، نیک اعمال کیے یا برے کیے، جو کوشش کی بدلہ دیا جائے۔ لتجزا، علماء کرام لتجزا جار مجرور متعلق آتیت ان کے، قیامت آنے والی ہے، کیوں آئے گی؟ تاکہ ہر نفس کو بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا رہا تھا۔ فلا یصدنک عنہا، تجھ کو نہ روک دے وہ شخص، تجھ کو نہ روک دے وہ شخص، انہا قیامت کی تیاری سے، من لا یؤمن بہا، جو نہیں ایمان رکھتا قیامت کے ساتھ، جو قیامت کو نہیں مانتا، قیامت کا منکر تجھے قیامت کی تیاری سے روک نہ دے۔ لا یصدنک عنہا، انہا پر لکھ لیں تیاری سے، قیامت کی تیاری سے تجھے روک نہ دے۔ من لا یؤمن بہا، جو نہیں ایمان رکھتا قیامت کے ساتھ۔ ایک بندہ قیامت کو نہیں مانتا، آ گیا، چھوڑو چھوڑو، کیا نمازیں ہیں، روزے منہ بند کر کے پھر رہے ہو، بھوکے پیاسے، کیا روزے ہیں، چھوڑو، اب قیامت آئے گی پتہ چل۔ جو قیامت کا منکر ہے تجھے قیامت کی تیاری سے روک نہ دے، خیال کرنا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور پیچھے چلے وہ اپنی خواہش کے۔ یہ لا یؤمنو کا ثمرہ ہے، لا یؤمنو کا نتیجہ ہے۔ جب قیامت کو نہیں مانتا، اسی وجہ سے تو غلط خواہش کے پیچھے چل پڑا ہے۔ یہ ڈھول ڈھمک کے ڈانس، یہ شراب جوا فحاشی بدماشی بدکاری، کیوں خواہشات کے پیچھے چلا ہے؟ قیامت کو جو نہیں مانتا، اے جہان مٹھا اگلا کہنا ڈٹھا، فترضا، پس تباہ ہو جائے اس بے فکری کی وجہ سے، قیامت کی تیاری نہ کرنے کی وجہ سے، قیامت سے رکنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب یہ وہی آئی موسیٰ علیہ، آگ لینے گئے، اللہ نے پیغمبری عطا کر دی، سبحان اللہ۔ سورۃ قصص میں آپ کو بتا تو چکا ہوں، لیکن اب میں کیا کروں، میں اشارہ دکھا دیتا ہوں۔
20واں پارہ ہم نے 6 باتیں فٹ کی تھیں سورۃ القصص میں. بیسواں پارہ سورۃ القصص بالکل مکمل ہو رہی ہے سورۃ القصص. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ. 357. یہاں پر کوئی جملہ لکھا ہوا ہے؟ آپ چپ کر گئے. کوئی جملہ یہاں پر لکھا ہوا ہے؟ ما کنت ترجو پر میں نے لکھوایا تھا. ما کنت ترجو پر کوئی میں نے 1 2 3 لفظ کچھ لکھوایا تھا؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو گمان نہیں تھا کہ میں پیغمبر بنوں گا، آپ کو بھی گمان نہیں تھا. کچھ لکھا ہوا ہے؟ جی ایسا اور کوئی شے نہیں لکھی ہوئی، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ فٹ ہو رہا ہے جاعلوہ من المرسلین پر، کچھ نہیں لکھا ہوا. لکھا ہوا ہے نا مولانا، کیا لکھا ہوا ہے؟ بس یہ لکھا ہوا ہے نا. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال نہیں تھا کہ اللہ مجھے پیغمبر بنائے گا، آپ کو بھی خیال نہیں تھا میرے پیغمبر. یہ فرمایا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ بھیجی جائے گی آپ کی طرف کتاب. اِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، آپ کو بھی وہم و گمان نہیں تھا میرے پیغمبر کہ میں نبی بنوں گا، مجھ پر کتاب اترے گی. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو خیال نہیں تھا کہ مجھے نبوت مل جائے گی، آپ کو بھی خیال نہیں تھا. ان کو بھی اللہ نے رسول بنایا، آپ کو بھی پیغمبر بنایا. آگ لینے گئے، پیغمبری مل گئی ہے. فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، بیان معجزات. اس کے نیچے عنوان لکھے بیان معجزات. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، کیا چیز ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ قال موسیٰ علیہ السلام، اللہ کو پتہ نہیں تھا. آپ تھک گئے، اللہ کو پتہ نہیں تھا. پتہ تو تھا کیا چیز ہے، پھر کیوں اللہ کریم نے پوچھا ما تِلْكَ؟ جملہ لکھے سامنے. اس لیے اللہ نے سوال کیا تاکہ لاٹھی کی تعیین معین تعیین ہو جائے کہ وہی لاٹھی ہے جس سے میں کام لیتا ہوں. نمبر 2، تاکہ اس کی حقیقت اور فوائد خوب ذہن میں حاضر ہو جائیں. بڑی عجیب بات لکھوانے لگا ہوں، آپ قدر کریں تو. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں دونوں باتیں بیان کی. حقیقت اور فوائد.
نوٹ، فوائد اس لیے ذکر کیے تاکہ یہ آیت نمبر 12 دیکھ لیں پہلے، انی انا ربک فاخلع علیک، بس فوائد اس لیے ذکر کیے تاکہ فاخلع علیک کی طرح پھینکنے کا حکم نہ مل جائے۔ نیز یہ فضول لاٹھی نہیں بلکہ فائدہ مند ہے۔ مولانا رسول اللہ صاحب، یہ رومال میرے سٹو، اتنی بیٹھی جاتے سٹو، تکلیف نہ کرو، میں سٹو، شاباش۔ دیکھیں جی، میں فرق کروں گا، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام۔ تو اللہ نے سوال کیوں کیا؟ میں نے جواب لکھوایا، مجھے سنائیں تو دوست۔ لاٹھی کی تجیر، بھئی پتہ یہ لاٹھی ہے، اور کوئی چیز تعین ہو جائے، ہے لاٹھی، کوئی قلم نہیں ہے، پنسل نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ اور اس لیے اللہ کریم نے سوال کیا تاکہ اس کی حقیقت اور فوائد ذہن میں حاضر ہو جائیں۔ بھئی حقیقت اس کی یہ ہے، یہ پین نہیں ہے، قلم نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں، لاٹھی ہے، اور فائدے بھی اس میں ہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے 7 فائدے ذکر کیے، اور فوائد موسیٰ علیہ السلام نے ذکر اس لیے کیے کہ اللہ نے فرمایا تھا جوتی پھینک دو، اتار دو، ایسا نہ ہو اس کو پھینکنے کا حکم مل جائے، نہیں اللہ یہ پھینکنے والی چیز نہیں ہے، یہ فائدے والی چیز ہے، فضول لاٹھی نہیں ہے، اس میں بڑے فائدے ہیں۔ آپ غور کرنا، آپ دیکھنا میری طرف، دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے میرے کلیم؟ قال هي عصاي، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اس کے نیچے لکھیں بیان حقیقت، ہے یا عصائی، بیان حقیقت قلم چلائیں، بیان حقیقت وہ میری اپنی لاٹھی ہے۔ معنی پر تو غور کرے، وہ میری اپنی لاٹھی ہے یا عصائی، میری اپنی لاٹھی ہے، میرا اپنا ڈنڈا ہے۔ میاں والی کے لوگ کہتے ہیں کھونڈا، میرا اپنا کھونڈا ہے۔ مولانا اب دیکھیں نا، آپ نے مجھ سے سوال کیا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ میں نے کہا رومال ہے، جواب تو درست ہے۔ آپ غور تو کریں، میں ایسے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ میں نے کہا رومال ہے، جواب درست ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ میں نے کہا میرا اپنا رومال ہے۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، آپ ہاں نہ کریں گے تو میں عرض کروں گا۔ ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ یہ رومال ہے، ٹھیک ہے، جواب درست ہے۔ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ یہ میرا اپنا رومال ہے۔ کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہے یا عصائی، اللہ میری اپنی لاٹھی ہے، کیا مطلب؟ پرائی چیز میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن اپنی چیز میں تو شک کی گنجائش نہیں۔ دوستوں کو اب فرق سمجھ آ گیا؟ دیکھو میں سٹے تھا توڑ توڑ تک پہنچ گئے۔ اچھا اب یہ فرق سمجھ آ گیا؟ میری غور تو کرے، میری اپنی، اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی، اس کے نیچے لکھے بیان فوائد، بیان منافع، بیان فوائد۔ کبھی کبھی ٹیک لگا لیتا ہوں علیہا میں اس پر، اتوکل پر کبھی بھی لکھ لیں، کبھی کبھی ٹیک لگا لیتا ہوں میں اس پر، واحش بہا، اور کبھی گراتا ہوں میں، بہا اس کے ساتھ، علی غنمی اپنی بکریوں پر، پتے گراتا ہوں درختوں کے لاٹھی کے ساتھ۔ مولانا علماء کے لیے عرض کرتا ہوں، احشو اضرب نہیں کہا، احشو
آپ نے کبھی دیکھا ہو بھائی ظفر حافظ صاحب، باقی ہمارے احباب، یہ جو چرواہے ہوتے ہیں نا، بکریاں چرانے والے جانور، تو ان کے پاس ایک لمبا بانس ہوتا ہے اور بانس کے اوپر نا ایسے گول ترچھی سی وہ چھری نمونہ بنی ہوتی ہے، جی داتری نمونہ، درانتی۔ تو وہ جو درختوں کے خشک پتے ہوتے ہیں نا بیکار، تو وہ اس میں پھنسا کرنا، اس کو جب کھینچتے ہیں تو وہ بیکار اور خشک پتے گر پڑتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لاٹھی مارنا، اب یہ درخت پر لاٹھی مارے نا تو وہ جو پتے کام کے ہیں وہ بھی گر پڑیں گے، سبز پتے نا۔ آہوشو کہتے ہیں کہ لاٹھی کو پھنسا کر جو بیکار اور خشک پتے ہیں وہ بکریوں پر گرانا۔ اضرب نہیں کہا، اضرب ہوتا تو پھر تو مانا ہوتا میں مارتا ہوں، تو پھر سبز پتے بھی گر پڑے، جو پھل فروٹ ہیں وہ بھی گر پڑے نا۔ آہوشو میں پھنسا کرنا خشک پتوں میں ہلاتا جو ہوں تو بیکار اور خشک پتے بکریوں کے آگے گر پڑتے ہیں۔ فرق سمجھ آ گیا نا؟ آہوشو بہا علی غنمی، اور گراتا ہوں میں اس لاٹھی کے ساتھ پتوں کو اپنی بکریوں پر۔ مولانا اس کے نیچے لکھ لیں، لاٹھی پھنسا کر بیکار پتے گرانا۔ کوئی فرق دوستوں نے سمجھا ہے؟ والیاں فیہا مآرب اخری، اور میرے لیے اس لاٹھی میں فائدے ہیں، اور اللہ اور فائدے بھی ہیں۔ کوئی موسی جانور آ جائے تو لاٹھی کے ساتھ اس کو دفع کرتا ہوں۔ اچھا کوئی سامان اٹھانا پڑ جائے تو گٹھڑی میں باندھ کر اس لاٹھی میں پھنسا کر کندھے پر ڈال لیتا ہوں۔ اور بھی بڑے فائدے ہیں، اللہ کو ایک فائدے ہیں۔ قال القها یا موسی، مولانا یہ میں نے ایک انداز عرض کیا، اب میں دوسرا انداز کر رہا ہوں، بالکل الٹ دیکھنا میری طرف، نیچے نہیں دیکھنا، ترجمہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک، آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ چونکہ سردی کا موسم تھا نا مولانا طیب، دیکھو گے تو بات سمجھ آئے گی۔ اس نیت سے بیٹھو، ہم نے آگے پڑھانا ہے، خالی ٹرکاؤنی نیت نال نہ بہو۔ سردی کا موسم تھا، اللہ نے ذرا پوچھا بھئی کیا چیز ہے ہاتھ میں؟ ایسا نہ ہو لاٹھی بننے والی تھی اللہ کے حکم سے سانپ، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ شاید میں نے سانپ اٹھایا ہوا تھا، سردی کی وجہ سے جمع ہوا تھا سانپ جمع ہوا تھا، سردی سخت ہوتی ہے نا، تو پھر سخت سردی کی وجہ سے کوئی آکڑا ہوا جمع ہوا، میں نے سانپ اٹھایا تھا، جب میں نے اس کو پھینکا ہے تو گرمی اس کو لگی، ہلنے لگ گیا۔ تو اللہ نے یہ تعین اس لیے کرائی تاکہ پک ہو جائے، شک نہ رہے کہ کوئی اور چیز نہیں ہے ڈنڈا۔ میرے پیغمبر کیا ہے جی؟ ڈنڈا ہے بھی میرا اپنا۔ میں دوسرا انداز عرض کر رہا ہوں، بالکل الٹ۔ اللہ نے فائدے تو نہیں پوچھے تھے، یہ دوسرا انداز ہے، خیال کرنا۔ پہلے انداز میں نے دونوں چیزیں بیان کی ہیں، حقیقت اور فائدے۔ اب نہیں، اللہ نے فائدے، ہاتھ میں کیا چیز ہے جی؟ میرا اپنا ڈنڈا ہے۔ اللہ نے فائدے تو نہیں پوچھے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے فائدے ساتھ بیان کرنے شروع کر دیے۔ کیوں؟ اللہ نے تو نہیں پوچھے تھے۔ رات سنے، رات خیال کرنا، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے۔ کیوں؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات چیت شروع کی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت شروع کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام محب بن گئے، اللہ محبوب بن گیا۔ اور محب کی تمنا ہوتی ہے، محب کی خواہش ہوتی ہے۔ جملہ سنے نا، بڑا عجیب بات چیت شروع ہوئی نا تو موسیٰ علیہ السلام محب بن گئے۔ محبوب کی باتیں تو ہر کوئی سنتا ہے، محب کی خواہش ہوتی ہے دو چار باتیں میں بھی محبوب کو سنا لوں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام محب تھے نا، محبت کرنے والے، تو چلو دو چار باتیں، محبوب کی تو ہر کوئی سنتا ہے، چلو میں محبوب کو دو چار باتیں سنا لوں، اس لیے فائدے شروع کر دے، ورنہ اللہ نے فائدے نہیں پوچھے تھے۔ یہ بھی علماء کرام نے ایک بات لکھی ہے۔ اچھا، قال القها یا موسیٰ،
اللہ نے فرمایا ڈال دو اس کو زمین پر. موسیٰ علیہ السلام پہلا معجزہ فَالْقَاهَا پس ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ پس فوراً وہ سانپ بن کر تسعیٰ دوڑنے لگ گیا. مولانا میں نے فرق تو 2-3 دفعہ آپ کو لکھوایا بھی تھا، اب سنا دیتا ہوں کیا کروں. حیاتن جو ہے نا، حیاتن یہ چھوٹے اور بڑے دونوں سانپوں پر بولا جاتا ہے. چھوٹے کو بھی حیا کہتے ہیں، بڑے کو بھی حیا کہتے ہیں. میں نے فرق عرض کیے تھے. ایک فرق تھا وہ بہت بڑا. قرآن میں 2 لفظ آئے ہیں جانن اور صوبان. ہم نے پڑھے تھے دونوں، فرق میں نے وہاں لکھوا دیے تھے. جانن چھوٹا اور پتلا سانپ، صوبان موٹا سانپ. یہ کیوں فرق ہے قرآن میں؟ دیکھنے میں وہ تو بہت بڑا تھا لیکن تیز رفتاری میں ایسے تیز تھا جیسے چھوٹے سانپ تیز ہوتے ہیں. دوسرا میں نے فرق آپ کو عرض کیا تھا، دوسرا یہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا، چھوٹا سانپ بنا، پھر پھیلنا شروع ہو گیا، صوبان بڑا بن گیا. تو جانن چھوٹا سانپ یہ پہلی حالت ہے اور صوبان یہ آخری حالت ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسرا میں نے ایک اور فرق بڑا عجیب عرض کیا تھا حضرت شیخ پنج پیر رحمۃ اللہ علیہ کا. جہاں اللہ کا دربار ہو وہاں قرآن کہتا ہے جان چھوٹا، اور جہاں فرعون کا دربار ہو قرآن کہتا ہے صوبان بڑا. اشارہ کر دیا تھا تو بہت بڑا، لیکن میں اللہ کے سامنے جتنی بڑی چیز ہو چھوٹی معلوم ہوتی ہے. یہ میں نے فرق آپ کو لکھوا دیے تھے، اب کیا کروں، خالی سنانے ہیں. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ حقیقت بدل گئی. اس کے نیچے لفظ لکھنے مولانا نیا لفظ حقیقت بدل گئی. تھا تو وہ بے جان ڈنڈا، حقیقت بدل گئی اور چیز بن گئی، سانپ بن گیا اور دوڑنا شروع کر دیا. منہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگ پڑے. آپ پڑھ چکے ہیں، میں نے سمجھا دیا تھا. منہ پھیرا، آپ کی طرف دیکھوں الٹا بھاگوں تیز نہیں بھاگ سکوں گا، لیکن آپ کی طرف پشت کر لوں تیز بھاگتا جاؤں گا. موسیٰ علیہ السلام نے پیٹ پھیر لی تھی، آپ پڑھ چکے ہیں یہ ساری باتیں. موسیٰ علیہ السلام اور مڑ کر بھی پیچھے نہیں دیکھا، کیونکہ بھاگنے والا مڑ کر پیچھے دیکھ لے رفتار کم ہو جاتی ہے. رفتار کم نہ ہو، تیز بھاگے جانے کان. اللہ نے فرمایا خود ہاں ولا تخف، اس کو پکڑیے میرے پیغمبر اور ڈریے نہیں. سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم ان قریب لوٹا دیں گے اس کو پکڑتے ہی اس کی حالت پہلی میں. سیرت کا معنی حالت، پکڑنا آپ کا کام ہوگا، اس کو دوبارہ ڈنڈا بنانا، پہلی حالت میں لوٹانا ہمارا کام ہوگا. اب ایک تحفہ آپ کو دیتا ہوں، اگر آپ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو میں تحفہ دیتا ہوں، ورنہ نہیں دیتا. میں آگے چلتا ہوں. واسمو تیار ہو؟ بلال تیں تہا ہی نہیں کی تھی، ناراض بیٹھے. وہ ناراض کیے تو مہربانی کر، نیچے نہیں دیکھنا، میں لکھواؤں گا لیکن پہلے سن لے مجھ سے. اگر سانپ بندے کو کاٹ لے حافظ صاحب تو یہ ضروری ہے بندہ مر جائے گا؟ بچ 100 میں سے ایک آدھ واقعہ ہوتا ہے کہ سانپ نے کاٹا بندہ مر گیا، 99 بچ جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سانپ کاٹے اور بندہ مر جائے. اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف سانپ آ رہا ہے، اگر بالفرض کاٹ لیتا کوئی ضروری تو نہیں تھا کہ کوئی نقصان پہنچ جاتا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اچھا میں نے عرض کیا تھا، آپ کو لکھوایا بھی تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی. او شعلے بھڑک رہے ہیں، عمارت بنائی گئی. میں نے آپ کو مقدار بھی لکھوا دی تھی، اتنی لمبی، یہ وہ پورا مہینہ جلتی رہی. ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پر بٹھا کر لباس بھی اتار لیا گیا. حدیث میں اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، مشکاہ شریف میں لفظ ہیں سب سے پہلے دن قیامت کے ابراہیم علیہ السلام کو جنتی لباس پہنایا جائے گا، کیونکہ سب سے پہلے اللہ کی توحید کی خاطر اللہ کے راستے میں کپڑے ابراہیم علیہ السلام کے اتارے گئے. اب منجنیق پر بٹھا کر جھولا سمجھ لے
پھینکنے کی تیاری کی جا رہی ہے. آگ کے قریب تو وہ ظالم جا ہی نہیں سکتے تھے، جلا دیتی تھی. منجنیق میں بٹھایا، جس منجنیق کے ذریعے پتھر پھینکا جاتا ہے دور دشمنوں کے قلعوں پر دیوار توڑنے کے لیے، اس میں بٹھایا. منجنیق کو دھکا دیں گے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا پڑیں گے. جبریل امین آیا، اللہ کا حاجہ کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا لا حاجت. جبریل چلا جا، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. جبریل نے کہا حضرت مجھ سے نہیں کہتے کوئی حاجت ہے؟ جیا تو چلو اپنی حاجت بتا دو، میں اللہ کو جا کر پیش کر دوں. فرمایا اللہ کے سامنے حاجت پیش کرنے کے لیے جبریل تیرے وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ کو پکارا. جواہر القرآن میں حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا استاد، انہوں نے لفظ لکھے ہیں اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لیس احد یعبدک غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل. اللہ آسمان پر تو اکیلا ہے، زمین پر میں اکیلا ہوں، میرے بغیر تیری خالص عبادت کرنے والا اللہ تو مجھے کافی ہے. آگ میں ڈالا گیا. مولانا غور کرو، اتنی بڑی آگ ہو، مہینہ جلتی رہی ہو، کئی گز لمبی کئی گز چوڑی جو ہے، اس میں لکڑیاں ڈال ڈال ڈال. تو ابراہیم علیہ السلام کے بچنے کا کوئی امکان تھا؟ غور تو کریں، بچنے کا امکان تھا؟ نہیں. ابراہیم علیہ السلام تو نہیں ڈرے. موسیٰ علیہ السلام سانپ کو دیکھ کر ڈر گئے، ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں نہیں ڈرے. کوئی فرق آخر ہے نا. آپ فرق پر غور کریں تو یہی تو تحفہ دینا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سانپ، ضروری تو نہیں کہ بندہ مر جائے سانپ یار ڈس لے، لیکن اتنی بڑی آگ میں تو امکان ہی نہیں تھا کہ بچ جاتے. ابراہیم علیہ السلام نہیں ڈرے، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. سوال آپ سمجھیں گے تو میں جواب عرض کروں گا. حدیث پاک میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے، بخاری شریف میں حضرت جابر بیان کرتے ہیں تلوار آپ کی لٹکی ہوئی تھی ٹہنی کے ساتھ. کافر آیا، غورس اس کا نام تھا، حدیث پاک میں اس کا نام آیا غورس، فے کے ساتھ غورس آیا. تلوار اتاری، آپ کے سر پر کھڑا، میں یمناؤ کا منی، کون آپ کو بچائے گا؟ آپ کی آنکھ کھلی، خالی ہاتھ ہیں. آپ نے فرمایا اللہ. کمال ہے. حدیث پاک میں آیا ذرا ہوا تیز ہوتی، حضور ڈر کر پریشان ہو کر گھبرا کر مسجد میں آ جاتے. کمال ہے. ہوا تھوڑی سی تیز ہوئی، گرج چمک تیز ہوئی، حضور گھبرا کر مسجد میں آ گئے. اور وہ تلوار لے کر کھڑا ہے تو نہیں ڈر رہے، حالانکہ تلوار ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ وار کر دیتا. مولانا اب فرق سمجھو. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، ابراہیم علیہ السلام نہیں ڈرے. میں آپ کو جملہ لکھواتا ہوں. جو حادثہ، جو واقعہ اللہ کی طرف سے ہو اس میں ڈرنا کمال ہے، اور جو مخلوق کی طرف سے ہو اس میں نہ ڈرنا کمال ہے. پتہ نہیں فرق بھی سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا. جو واقعہ، جو معاملہ، جو بھی کہو، جو معاملہ، جو واقعہ اللہ کی طرف سے ہو اس میں ڈرنا کمال ہے. سانپ والا واقعہ اللہ کی طرف سے تھا، موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، یہ کمال ہے. اور آگ والا واقعہ لوگوں کی طرف سے تھا، اس میں نہ ڈرنا کمال ہے. تلوار لے کر دشمن کھڑا ہے، آپ نہیں ڈر رہے، اللہ اللہ بچائے گا. کیوں؟ مخلوق کی طرف سے یہ حادثہ پیش آنے والا تھا، واقعہ پیش آنے والا تھا، اس میں نہ ڈرنا کمال ہے. ہوا ذرا تیز ہوتی، گرج چمک، آپ ڈر کر مسجد میں آ جاتے. کہیں اللہ میری موجودگی میں لوگوں پر عذاب تو نہیں آ رہا. اللہ کی طرف سے حادثہ پیش آئے جائے ڈرنا کمال ہے، مخلوق کی طرف سے پیش آئے نہ ڈرنا کمال ہے. پتہ نہیں فرق بھی سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ لکھیں آپ. جو حادثہ مخلوق کی طرف سے ہو اس میں نہ ڈرنا کمال ہے، اور جو اللہ کی طرف سے ہو اس میں ڈرنا کمال ہے. بولی طیب ایک گالی کا نہیں سنی ابھی. ہم نے خیرات میں یہ پھول نہیں پائے ہیں، خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے.
آؤ جی، وَاسْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، ملا دیجئے میرے پیغمبر اپنا دایاں ہاتھ، یدک پر لکھیں دایاں ہاتھ ملا دیجئے اِلَىٰ جَنَاحِكَ، طرف اپنی بغل کے، تخرج بیضاء، نکلے گا سفید ہو کر، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری اور تکلیف کے، آیت اخری، یہ نشانی ہے اور۔ یہاں تو اللہ نے نہیں پوچھا تھا بھئی یہ ہاتھ ہے کیا چیز ہے، لاٹھی کا تو پوچھا تھا، غور تو کرے، ہاتھ کا نہیں پوچھا تھا، کیوں؟ ورنہ غور کرے، ہاتھ کا نہیں پوچھا تھا، لاٹھی کا پوچھا تھا، لاٹھی کے اندر حقیقت تبدیل ہو گئی تھی اور ہاتھ والے معجزے میں صرف صفت تبدیل ہوئی تھی، فرق سمجھائے؟ اوپر لکھ لیں، تخرج بیضاء، صرف صفت تبدیل ہوئی، سفید بن گیا تھا، صفت تبدیل ہوئی، وہاں ذات تبدیل ہو گئی تھی، چیز ہی وہ نہیں رہی تھی۔ پتہ نہیں فرق بھی سمجھ آیا کہ نہیں دوستوں کو؟ یہاں صرف صفت تبدیل ہوئی تھی، اس لیے اللہ نے نہیں پوچھا کہ یہ ہاتھ ہے، انگلیاں ہیں، کیا چیز ہے، کیونکہ صرف صفت تبدیل ہونی تھی، اہتمام تھوڑا۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، حکمت از معجزات، کیوں ہم نے آپ کو یہ معجزات عطا کیے؟ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى فَعَلْنَا مَا فَعَلْنَا۔ علماء لکھے اوپر، میں اردو والوں کو اردو میں لکھواتا ہوں، لِنُرِيَكَ فَعَلْنَا مَا فَعَلْنَا، فعل یفعلو، فعلنا ما فعلنا، کیا ہم نے جو کچھ ہم نے کیا۔ اردو والے اردو میں لکھیں یہ معجزے اس لیے عطا کیے، اردو والے اردو میں لکھیں یہ معجزے اس لیے عطا کیے، لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم دکھائیں آپ کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ، ہم نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے۔ فعلنا ما فعلنا، لِنُرِيَكَ کس کے متعلق ہے؟ فعلنا ما فعلنا، جو کچھ ہم نے کیا اس لیے کیا ہے تاکہ ہم آپ کو دکھائیں اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں۔ سبحان اللہ۔ مولانا نیچے لکھیں جملہ من آیاتنا الکبریٰ، یعنی ہلاکت فرعون اور اس کی ظالم قوم از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ۔ میں نے یہ آیت آپ کو سورۃ بنی اسرائیل میں دکھائی تھی، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ کھولیں جی سورۃ بنی اسرائیل پہلی آیت، 15واں پارہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، 255۔ شریکوں سے پاک سمجھو صلی اللہ کو، جو لے گیا اپنے خاص بندے قرآن کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ مسجد اقصیٰ کے برکتیں رکھی ہم نے اس کے آس پاس، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اس اپنے محبوب بندے کو کچھ اپنی نشانیوں میں سے۔ میں نے لکھوایا ہوگا ہلاکت مشرکین، لکھا ہوا ہے از مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، اور میں نے دلیل میں یہ آیت پیش کی تھی، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، میرے پیغمبر معجزے دے کر بھیج رہا ہوں، اگر فرعون نے نہ مانا میں ہلاک کر دوں گا۔ ہم نے اسراء اور معراج والا معجزہ دکھا دیا ہے، مشرکین تو بھی نہیں مانو گے، فرعون کی طرح ہلاک کر دوں گا۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، ہم بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ دریائے نیل کے 12 راستے، بنی اسرائیل کا سلامت سے گزر جانا، فرعون کا اس میں ڈوب جانا، فرعون کے لشکر کا ڈوب جانا۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى اذهب إلى فرعون إنه طغى، جا تو فرعون کی طرف۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جا تو فرعون کی طرف، کیوں؟ انہو طغى، یقیناً اس نے انتہائی سرکشی کی ہے۔ طغى
انتہائی سرکشی کی ہے، حد آدمیت سے نکل گیا ہے، اس نے خدائی دعویٰ کیا ہے، خدائی دعویٰ کیا ہے، خدائی کا دعویٰ کیا ہے، انتہائی سرکشی کی ہے، حد آدمیت سے بھی نکل گیا ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 5 دعائیں مانگی، اللہ نے جواب میں 5 انعامات بیان کر دیے۔ 5 دعائیں مانگی، 5۔ قال، اس کے نیچے لکھے رب اشرح لی کے نیچے دعا نمبر 1، پہلی گزارش، پہلا معروض، پہلی درخواست، رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار کھول دے میرے لیے میرا سینہ، اللہ میرے لیے میرا سینہ کھول دے، جب میں تبلیغ کروں یا لوگ مجھے جھٹلائیں فرعونی، میرے سینے میں تنگی نہیں آنی چاہیے۔ اس کا جملہ لکھ لیں سامنے، نیچے نہیں لکھنا، سامنے لکھنا ہے یا آیت کے اوپر لکھنا ہے جگہ ہو تو۔ بعض لوگ مجمع رش اجتماع، بعض لوگ مجمع میں بوقت گفتگو جھجک محسوس کرتے ہیں۔ بس رب اشرح لی صدری، اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے، مجمع میں گفتگو کرنے لگوں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ جب تبلیغ کریں، مسئلہ بیان کریں، واعظ کریں، جھجک محسوس ہوتی ہے ان کو، اللہ سینہ کھول دے جھجک نہ ہو، یا میں فرعون کے دربار میں جاؤں وہ مجھے جھوٹا کہیں تو جھوٹا ہے، یہ فلاں ہے، میری طبیعت پر بوجھ پڑے گا، سینہ تنگ ہو جائے گا، بندش، اللہ سینہ کھول دے، وہ بکواس کرتے رہیں، میں تیری توحید کا مسئلہ بیان کرتا رہوں، سینہ کھول دے رب اشرح لی صدری۔ اور دوسری درخواست ویسر لی، دعا نمبر 2، یسر لی امری، آسان کر دے میرے لیے میرا کام۔ امری کے نیچے لکھے تبلیغ والا کام آسان کر دے۔ اس کے سامنے جملہ لکھ لیں، کوئی دشواری غالب نہ آئے، جلدی کریں، کوئی دشواری غالب نہ آئے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ کریم کوئی دشواری غالب نہ آئے، کیا مطلب؟ جتنی رکاوٹیں ہیں ساری رکاوٹیں دور کر دے، اور جتنے اسباب ہیں سارے اسباب مہیا کر دے۔ لکھیں جملہ، رکاوٹیں دور کر، اسباب مہیا کر، جلدی 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 جلدی، رکاوٹیں دور کر، اسباب مہیا کر۔ نمبر 3، دعا وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور کھول دے گرا میری زبان میں سے، میری زبان کی گرا بھی کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ سمجھ سکے میری بات۔ میں اس پر بحث کرتا ہوں، آگے میں ترجمہ کر لوں۔ وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، چوتھی دعا، چوتھی معروض، چوتھی درخواست، اور کر تو میرے لیے وزیراً معاون من اہلی، میرے خاندان میں سے، اللہ میرا معاون بنا، وزیر کا معنی بوجھ اٹھانے والا، وزر سے، اللہ مقرر کر میرے لیے بوجھ اٹھانے والا، یعنی معاون میرے خاندان میں سے۔ ہارون اخی، یعنی میرا بھائی ہارون، اس کو میرا وزیر بنا دے۔ وَأُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، مضبوط کر تو اس کے ساتھ میری قوت کو۔ عذر 2 معنی ہیں، ایک معنی کمر، ایک معنی قوت۔ مضبوط کر حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے عذری میری قوت، دوسرا معنی مضبوط کر ہارون علیہ السلام کے ذریعے میری کمر۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، درخواست نمبر 5، دعا نمبر 5، اور شریک کر تو اس کو فی امری، میرے تبلیغ والے کام میں۔ امری کے نیچے لکھے تبلیغ والا، تبلیغ والے کام میں اس کو شریک کر، نبوت دے کر اس کو شریک۔ تعاون تو ویسے بھی ہارون علیہ السلام کر سکتے تھے، صرف تعاون مراد نہیں ہے، نبی بنا کر معاون بنا۔ نبی ویسے بھی تعاون ہو سکتا تھا، بھائی بھائی کا تعاون کرتا ہے، لیکن نہ، نبی بنا کر تعاون کرے میرا، نبی بن کر معاون بنے تو، اور کیونکہ ذمہ داری آ پڑے گی نا، نبی بن جائے گا جب۔
عاشرکو فی امری کئی نسبح، کتنی دعائیں ہو گئیں؟ 5۔ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تسبیح کریں تیری بہت زیادہ۔ حکمت مطالبہ، کیوں ہم یہ مطالبے کر رہے ہیں میرے اللہ؟ تاکہ ہم تسبیح کریں تیری بہت تبلیغ کے وقت۔ اللہ تیری پاکیاں بیان کریں، تو شریکوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، کمزوریوں سے پاک ہے۔ فَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ذکر کریں تیرا ہم بہت، کمال اوصاف تیرے اوصاف بیان کرے۔ اللہ کریم یہ قدرت رکھنے والا ہے، یہ علم ہے، یہ کمال ہے، یہ شان ہے۔ نَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اشارہ ہے کثرت تبلیغ کا۔ اِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا، کیوں میری طرف دیکھیں، میں جملہ سناؤں دوستوں کو۔ اللہ میرے بھائی کو میرا معاون بنا، نبی بنا کر، کیوں؟ نسبحک کثیرا، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تیری پاکیاں بیان کرتے کرتے، شرک کی نفی کرتے کرتے، تیرا توحید والا ذکر کرتے کرتے میں تھک جاؤں گا۔ حضرت ہارون بیان شروع کر دے گا، شرک کی نفی کرتے کرتے، توحید بیان کرتے کرتے وہ تھک جائے گا، میں بیان شروع کر دوں گا۔ اللہ میری نیت یہ ہے، شرک کی تردید اور توحید والا بیان رکنا نہیں چاہیے۔ نذکرک کثیرا نسبحک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ وجہ مطالبات، اس پر لفظ لکھیں، وجہ مطالبات، کیوں میں نے یہ مطالبے پیش کیے ہیں 5۔ انک کنت بنا بصیرا، یقیناً تو ہے ہمارے ساتھ دیکھنے والا، یعنی ہمارے حالات کو دیکھنے والا۔ اللہ تجھے تو پتہ ہے ہم ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج ہیں۔ قال، اللہ کریم نے فرمایا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تحقیق دیے گئے ہیں آپ اپنا سوال یا موسیٰ علیہ السلام، جو بھی آپ نے سوال کیا ہے دیے گئے ہیں، میں اللہ نے ساری درخواستیں قبول کر لی ہیں۔ مولانا ایک لفظ ہے وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اللہ میرے خاندان میں سے میرا معاون بنا۔ من اہلی کیوں کہا؟ کسی اور کے بارے میں کہہ سکتے تھے کوئی میرا معاون بنا دے، سامنے جملہ چھوٹا سا لکھ لیں، اپنے خاندان سے طبعی طور پر الفت زیادہ ہوتی ہے تو تعاون بھی زیادہ ہوگا۔ یہ مقام سمجھ آ گیا جی؟ اگلا مولانا سامنے ایک اور جملہ لکھیں، نبوت تو وہبی چیز ہے، وہبی مانا اللہ کی طرف سے عطا کردہ، نبوت تو وہبی چیز ہے۔ ہارون علیہ السلام دعا کی وجہ سے نبی کیسے بن گئے؟ سوال سمجھ آ گیا جی؟ جواب، ہارون علیہ السلام کا نبی بننا تقدیر معلق تھی۔ بس یہ مجھ سے سن لیں، تقدیر معلق کا یہ مطلب ہے اللہ نے لکھا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، میں دعا قبول کر کے حضرت ہارون کو خود نبی بناؤں گا، اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق۔ ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، تقدیر معلق یہ کام یوں بندہ کرے گا تو میں اللہ یہ کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرنی تھی، یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا،
نبی اللہ نے حضرت ہارون کو خود بنانا تھا، یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ بندہ دعاؤں سے نبی نہیں بن سکتا، نہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فلاں وقت دعا کریں گے میں اعلان کر دوں گا ہارون علیہ السلام نبی ہے۔ اب مولانا یہ وحل العقدۃ من لسانی، اس کا حاشیہ لکھ لیں، پھر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ نمبر 1، قصہ فرعون۔ انگارے والا، آگے انگارہ بھی لکھ لیں، انگارے والا۔ نمبر 2، جلدی دایا نہ ملنے کی، دایا سمجھتے ہو؟ دائی، دودھ پلانے والی دائی۔ جلدی دایا نہ ملنے کی وجہ سے زبان موٹی ہو جانا۔ نمبر 3، پیدائشی لکنت۔ نمبر 4، زبان کی فراموشی بوجہ تبدیلی وطن۔ کتنے قول ہو گئے جی؟ نمبر 5، گفتگو کرنے میں آہستگی۔ اب اردو والے نہ لکھیں، اردو میں ترجمہ لکھوا دیتا ہوں، علماء لکھ لیں عربی میں۔ المراد منہ سد اللسان، سواد کے ساتھ صد، سدہ یا سدو رکنا، سد اللسان، اللسان سد اللسان عند اول البیان۔ اب اردو والے اردو میں لکھیں، یہ چھٹا قول۔ پہلی بار تقریر کرتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ کتنے قول ہو گئے جی؟ اب کوئی ساتھی نیچے نہ دیکھے، بعد میں لکھتے رہنا۔ بلال ہوں تلے نہیں دیکھنا، مہربانی کرو، بڑی خاص بات ہے۔ وحل العقدۃ من لسانی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے۔ گرہ سے کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے علماء کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں تھے، فرعون نے اٹھایا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا، فرعون نے کہا اس کو قتل کرو، یہ تو بھائی کو خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ آسیہ نے کہا کہ نہیں، یہ معصوم بچہ ہے، بیچارے کو کیا پتا، آپ اس کے سامنے انگارے رکھیں، ہیرے جواہرات رکھیں، اس کو تو اس فرق کا پتہ نہیں چلے گا کہ ہیرے جواہرات لال سرخ وہ کیا ہیں، انگارے کیا ہیں، مہربانی کرو قتل نہ کرو، بچے کیوں، امتحان لے لو، یہ رکھو۔ تو خیر 2 ٹرے منگوائے گئے تشت، ایک میں دہکتے ہوئے انگارے تھے، جل رہے ہیں سرخ، دوسرے میں سرخ ہیرے جواہرات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیے گئے، کن کو پکا، اگر اس نے ہیروں کو اٹھایا نا میں فرعون اس کو قتل کرا دوں گا، اور انگاروں کو اٹھایا تو قتل نہیں کراؤں گا، میں معصوم ہے، پتہ نہیں چلا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیروں کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے، بچے تھے معصوم، تو جبرائیل پھٹو پھٹ آیا اور اس نے ہاتھ پکڑ کر انگاروں پر ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھایا اور وہ جلتا ہوا انگارہ زبان پر رکھ دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان جل گئی، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ یہ قصہ مشہور ہے۔ اب آپ دانا اور سمجھدار ہیں، میرا تو ذاتی چانس بنا ہے، پتہ نہیں آپ کا بنا کہ نہیں۔ کئی دفعہ انسان سے اگر جلدی ہو جائے نا، چائے ہونا بہت گرم اور بندہ جلدی پی لے تو زبان جل جاتی ہے۔ کہیں موقع بلال بڑے بیٹا، زبان جل جاتی ہے، پھر وہ کوئی دن آت کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو نہ۔ جب گرم چائے پینے سے بندے کی زبان جل جائے تو زبان میں لکنت آ جاتی ہے، بندہ نہیں بول سکتا۔ میں کراچی جا رہا ہوں، مہینے کے بعد واپس آؤں گا، زبان جل جائے تو بندہ یہ لکنت آ جاتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہم اتنے بڑے ہیں سارے ماشاءاللہ، جوان بزرگ، کوئی ہم میں سے ایسا ساتھی ہے جو انگارے دہک رہے ہیں اور انگارے کو پکڑ لے اور اٹھا لے؟ کوئی؟ میں تو نہیں اٹھا سکتا، آپ اٹھا سکتے ہیں؟ اچھا، پھر انگارے کو بندہ پکڑے بھی صحیح، ہاتھ میں بھی لے، اٹھائے بھی صحیح، منہ تک لے بھی آئے، منہ میں رکھے بھی، ہم جوان کر سکتے ہیں؟ بچے نے کیسے کر لیا؟ کر بھی لیا، مان لیا۔ کر بھی لیا، مان لیا، انگارے کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے یہ جواب دیا ہے انگارہ پیچھے سے خشک تھا، آگے سے وہ دہک رہا تھا، وہ پیچھے سے پکڑا تھا، یہ بھی کہا گیا۔ کیا کریں آپ؟ اگر بالفرض انگارہ اٹھا بھی لیا تھا، زبان جل گئی تھی، جلنے سے تو لکنت پیدا نہیں ہوتی۔ پھر اگلی بات یہ کہ لکنت تو عیب ہے جسمانی، پیغمبر میں تو جسمانی عیب ہو نہیں سکتا۔ اس پر غور کریں نا۔ ایک بندہ ہے جو لکنت کا شکار ہے، بات کرتا ہے، پانی پلا دو، وہ کوئی روٹی دے دو، یہ عیب ہے کہ نہیں ہے؟ ہانا بھی نہیں کرتے ہو، عیب ہے کہ نہیں ہے؟ تو پیغمبر تو جسمانی روحانی ہر قسم کے عیب سے پاک ہوتا ہے۔ کوئی یہاں لکنت کا شکار ہو بات کرے تو سارے ہنسنے لگ جائیں گے، مذاق اڑائیں گے اس کا۔ تو پیغمبر تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہوتا ہے، نبوت سے پہلے بھی عیب سے پاک ہوتا ہے جسمانی، اور نبوت کے بعد بھی پاک ہوتا ہے۔ اب پھر اگلی بات، نہ یہ قصہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اسرائیلی روایات ہیں۔ وہ قصہ لیا اور اس آیت پر فٹ کر دیا۔ دوسرا قول سنیں، بتائیں کیا لکھوایا ہے آپ کو؟ بس میری طرف دیکھیں، میں سمجھا دوں۔ دوسرا قول، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے، بلال تلے نہیں لکھا ہوا، فرعون کے دربار میں پہنچے، صندوق سے نکالا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی دائی کا دودھ نہیں پیتے تھے، آپ نے سورۃ القصص میں پڑھ لیا ہے، تو دیر ہو گئی۔ اگر بچے کو دودھ ملنے میں دیر ہو جائے تو زبان بچے کی تھوڑی سی موٹی ہو جاتی ہے، صحیح گفتگو نہیں کر سکتا۔ اس سے مراد وہ ہے، چونکہ دائی ملنے میں دیر ہو گئی تھی، کسی کا دودھ پیتے نہیں تھے، بعد میں وہ بہن نے کہا میں بتاتی ہوں، پھر والدہ کا پتہ بتایا اور پھر والدہ نے دودھ پلایا وغیرہ وغیرہ، قصہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو دودھ بچے کو دیر سے ملے تو پھر بچے کی زبان معمولی سی موٹی ہو جاتی ہے، تو اس کی گفتگو میں روانی نہیں ہوتی، وہ مراد ہے۔ تیسرا قول، ایک قول علماء کے پیدائشی لکنت تھی، لیکن اگر پیدائشی لکنت بھی ہو پھر بھی تو یہ عیب ہے، ایک بندہ اڑتا ہے بات کرتے ہوئے، یہ تو۔ اور چوتھا قول جی، بس اب غور کریں، میری طرف دیکھیں، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ جو لاہور کے لوگ ہیں، گوجرانوالا، یہ ساتھی، میں مذاق نہیں اڑا رہا، اللہ معاف کرے، میں پہلے معذرت چاہتا ہوں، کوئی سننے والے ہیں، میں نے عرض کیا وہ ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں
وہ شرک والے ہم نے 2-3 جملے کہے تھے، ساتھی نے کلپ بنا، 46,000 بندوں نے وہ کلپ دیکھا، اور اس کے بعد پتہ نہیں کتنوں نے دیکھا ہوگا، ہزاروں ساتھی ہیں سننے والے الحمدللہ۔ تو جو دکاندار ہیں نا، لاہور جاؤ ان علاقوں میں، تو ان کی زبان بڑی تیز چلتی ہے۔ پاجی کی لینا جی، دیکھو جی تھا نہیں، ایسے جلدی کرتے ہیں، ہم تو حیران ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم جو سریکی کے علاقے کے لوگ ہیں نا، ہماری زبان اتنی تیز نہیں چلتی، ہم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرتے ہیں ایسا۔ بھائی جی آپ نے اگر سودا لینا ہے آپ تشریف رکھیں، میں آپ کو سودا دکھاتا ہوں، اگر آپ کو پسند آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر پسند نہ آئے آپ ہم تو وہ کی لینا جی، دیکھو جی دیکھو جی، تو بندہ حیران ہو جاتا ہے نا، کیا کہہ رہے ہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تحمل کی وجہ سے، وقار کی وجہ سے ایسا گفتگو کرتے تھے، جیسے میں آپ کو مثال بتا چکا ہوں۔ آپ نے کوئی سودا لینا ہے، آپ دکان میں آ جائیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں 2-3 چیزیں جو آپ کو پسند آئیں۔ اور فرعون تھا بڑا چلاک اور تیز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ، میں جب فرعون کے دربار میں جاؤں گا، ہوتا ہے بڑا چترا، پتہ نہیں یہ بھی لفظ آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں، ہماری سرح کی ہے، چترا تے چلاک، بڑا چرب زبان ہے، وہ تو ایسے تیز باتیں کرے گا۔ تو میں نے تو ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرنی ہے تحمل اور وقار کی وجہ سے، اور وہ زبان کا بڑا تیز ہے، تو سننے والے سمجھیں گے کہ وہ غالب آ گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام تو بات ہی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کریم یہ میری زبان کے اندر نا روانی پیدا کر دے، تاکہ میں بھی فرعون کے مقابلے میں ویسے بات کر سکوں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ کتنے قول ہو گئے جی؟ 5واں۔ پانچواں قول بتائیں تو سمجھاؤں جی؟ یہ تو میں نے بتا دیا بھی۔ اور قول بس تبدیلی وطن سنیں، یہ بڑی عجیب بات ہے جو کرنے لگا ہوں۔ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں رہے تھے، غور سے سنیے گا، بڑا مشکل مقام ہے یہ۔ 10 سال موسیٰ علیہ السلام مدین میں رہے تھے، بکریاں چرائی تھیں۔ اور انسان اگر اپنا علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلا جائے، وہاں رہے، وہ ماحول، وہ زبان، تو بندے کو اپنی زبان ویسے یاد نہیں رہتی جیسے اپنے علاقے میں بندے کو یاد رہتی ہے۔ اس بات پر آپ نے غور کیا؟ ہم یہاں سے چلے جائیں کسی اور علاقے میں، علاقہ ہے پشتون، علاقہ ہے سندھی بولنا ہم نے شروع کر دی، ماحول مسلسل وہی ملا، پشتو بولنا شروع کر دی، سریکی بولنے والا وہاں بندہ ہی نہ ہو۔ ہم سریکی بولتے ہیں، سندھ کے علاقے میں چلے گئے، وہاں ہم نے زندگی گزارنا شروع کر دی، سریکی بولنے والا بندہ ہی نہیں ہے۔ تو اب جب 10 سال بعد ہمیں واپس آنا پڑے تو ہم ویسے گفتگو نہیں کر سکیں گے جیسے ہم اس علاقے میں رہ کر بولا کرتے تھے۔ کچھ آپ دوستوں نے غور کیا؟ میں نے آپ کو پہلے بھی مثال سنائی تھی، ایک ہمارے والد مرحوم کے دوست تھے، تو انہوں نے مجھ سے حال احوال پوچھا، تو میں نے خیر وفیت بتائی، پھر میں نے پوچھا ہور کیا حال ہے چاچا جی، ہور کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا بڑا افسوس ہے یار، تو میاں والی صرف جمعہ پڑھانے کے لیے جاتا ہے اور اپنی زبان بھول گیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ حافظ صاحب چھوڑتے بیٹھے ہو؟ میں حیران ہو گیا۔ اس نے کہا بیٹا ہماری ڈیرہ اسماعیل خان کی سرح کی یہ نہیں ہے ہور کیا حال ہے، ہماری سرح کی ہے بیا کیا حال ہے۔ ساری سرح کی کہ ہے بیا۔ یہ دیکھیں نا، خالی میں جمعے پر آتا تھا، چلا جاتا تھا، اور میری زبان پر فرق پڑ گیا۔ اور جو مسلسل 10 سال دوسرے علاقے میں رہا ہو اور اپنی زبان بولنے والا بھی کوئی نہ ہو تو وہ اپنی زبان کو مکمل یاد نہیں رکھ سکے گا۔ خیال کرنا بھائی ظفر، دیکھیے گا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرعون کے دربار میں تو مجھے بھیج رہے ہو، فرعون کی زبان تو وہی ہے جو اس کے علاقے کی ہے، میں 10 سال یہاں رہا ہوں تو میری زبان میں وہ روانی نہیں رہی، اللہ وہی پچھلی زبان والی روانی میرے اندر پیدا کر دے تاکہ فرعون بات کرے میں اسی انداز میں جواب دے سکوں۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اور سنیں، اور قول آپ کو لکھوایا ہے جو عربی والا تھا، المراد منہ الخوف وسد اللسان عند اول البیان۔ میری طرف دیکھیں، میں یہ بھی سمجھا دوں بھائی ظفر، اوکھا مقام ہے کہ نہیں؟
ایک آپ نے آج تک لفظ سن لکن جی موسیٰ علیہ السلام چچریان معاذ اللہ چچریان، واہ بھائی واہ، چچرا ہونا تو عیب ہے، لکنا تو پیغمبر کی زبان میں بات نہ کر سکے، میں مسجد جا رہا ہوں نماز پڑھنی ہے، یہ تو عیب ہے، پیغمبر میں عیب کہاں سے آ گیا؟ اور بات مفسرین نے لکھی ہے، المراد منہ الخوف وسد اللسان عند اول البیان، کوئی لفظ رہ گئی ہے مولانا تو بات لکھنو، المراد منہ الخوف وسد اللسان عند اول البیان۔ اب دیکھیں میں سمجھا دوں، مولانا 70,000 بچوں کا قاتل تھا، سمجھ لیں میری بات میری طرف دیکھ کر، 70,000 بچوں کا قاتل تھا فرعون ظالم، اور اس کے ظلم کی آپ پڑھ چکے ہیں، دائیں ہاتھ کٹوانا، بائیں ہاتھ، بائیں ہاتھ، دائیں ہاتھ وغیرہ وغیرہ، یہ اتنا ظالم تھا، بچیوں کو زندہ چھوڑ دینا، بچوں کو ذبح کر دینا، پھر ظلم کی انتہا، بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنایا ہوا ہے، نوکر بنایا ہوا ہے، اور میں نے آپ کو مثالیں بھی دی تھی کہ خالی فرعون ظالم نہیں تھا، اس کی قوم بھی ظالم تھی، سورۃ قصص میں بیان کر چکا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک ظالم فرعونی بنی اسرائیلی کو مار رہا تھا، کوئی ذہن میں خاکہ ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے فریاد کی، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، اسرائیلی وہ فرعونی مر گیا۔ دوسرے دن پھر دیکھا کہ ظالم جو ہے اس فرعونی اسی بنی اسرائیلی کو مار رہا ہے، پھر اس نے فریاد کی جی مہربانی کرو۔ تو خالی فرعون ظالم نہیں تھا، اس کی قوم بھی ظالم تھی، میں نے وہاں جملہ عرض کیا تھا۔ تو اب میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، بندہ کسی ظالم، جابر، سخت، بہت بڑا بدماش اس کے سامنے جائے، اور بندہ ہو بھی غریب، ہو بھی مسکین، اور ہو بھی شریف، تو اس کے سامنے بات کرتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے۔ وہ ظالم ہے، روب راب، اس کے پاس فوج، اس کے پاس اسلحہ، اس کا دربار، سونا چاندی ہیرے جواہرات، میں غریب مسکین بندہ اللہ اس کے دربار میں جاؤں گا، ایسا نہ ہو اس کا روب مجھ پر چھا جائے اور میں بات نہ کر سکوں، جھجک نہ ہو۔ اللہ وہ جو میری زبان میں جھجک واقع ہونی ہے نا، زبان روانی سے نہ چل سکے گی، روب کی وجہ سے، اس کے ظلم اور جبر کو دیکھتے ہوئے، اللہ میری زبان رکنی نہیں چاہیے، اس کا روب مجھ پر اثر نہ کرے۔ بات سمجھ آ گئی؟ المراد منہ الخوف وسد اللسان عند اول البیان۔ اب میں آپ کو مثال دے دوں، علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، ان کو علامہ کا لقب ملا تھا، بہت بڑے عالم تھے، مناظر تھے، مبلغ تھے، سن 71 میں فوت ہوئے بکھر ریلوے اسٹیشن پر، بڑے مبلغ تھے، کتابیں بڑی لکھی، عالم بڑے تھے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک چوکی لاؤ، لکڑی کی چھوٹی سی، جس پر بیٹھتی ہیں ہماری مائیں بہنیں، ہم بیٹھتے ہیں باورچی خانے میں یا گھر میں، چھوٹی سی چوکی لکڑی کی، وہ لاؤ۔ سٹیج پر وہ لائی گئی۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آج آپ نے کھڑے ہو کر بیان کرنا ہے، ایک پاؤں آپ نے اس لکڑی کی چوکی پر رکھنا ہے، ایک پاؤں اوپر، ایک پاؤں سٹیج پر بیان کرنا ہے، میں ساتھ بیٹھوں گا۔ امیر شریعت بہت بڑے انسان تھے، بڑے خطیب، اردو میں ان سے بڑا خطیب ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ امیر شریعت ساتھ بیٹھے ہیں، مجمع جی ہزاروں کی تعداد ہے، دنیا سننے آتی تھی شاہ جی کو۔ علامہ دوست محمد قریشی پہلی تقریر زندگی میں کر رہے ہیں، چوکی پر پاؤں رکھا، ذرا پاؤں تھوڑا سا اوپر ہے، ایک پاؤں کا سہارا، کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر بیان کیا، جتنی دیر کر سکتے تھے کیا۔ امیر شاباش شاباش ماشاءاللہ قریش صاحب، واہ جی واہ شاباش۔ خیر جلسہ ختم ہو گیا، لوگوں نے پوچھا شاہ جی بات سمجھ نہیں آئی، کیا بات ہے، یہ آپ نے کیا کیا، چوکی منگوائی اور کھڑے ہو کر بیان کرو، کرسی پر بیٹھ کر بھی نہیں کرنا، یہ کیوں؟ امیر شریعت نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، جب پہلی دفعہ کوئی بندہ بیان کرنے لگے نا، مقرر ہے، خطیب ہے، ٹانگیں کانپتی ہیں، مجمع کا روب چھا جاتا ہے۔ سنتے بیٹھے ہو، پتہ نہیں آپ کو تجربہ ہے کہ نہیں۔
پہلی دفعہ بندہ بیان کرنے لگے نا، ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں اور مجمع کا روب چھا جاتا ہے بندے پر. تو بس جب روب چھا گیا، ٹانگیں کانپنے لگے، بیان کیا کرے گا؟ تو پھر وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی بات کدھر کی کوئی کدھر کی، وہ اوٹ پٹانگے. تو میں نے اس لیے چوکی منگوائی ہے، ایک پاؤں اس پر ہوگا، ایک سٹیج پر، ٹانگیں کانپیں گی نہیں. سن رہے ہو؟ جب ایک ٹانگ کے سہارے پر بندہ کھڑا ہے اور دوسری اوپر اٹھائی ہوئی ہے تو کیسے کانپیں گی؟ ٹانگیں نہیں کانپیں گی. اور پھر کھڑے ہو کر بیان کروایا تاکہ وہ سہارا بھی ہو، ایک چوکی ادھر، اور خود ساتھ بیٹھا تاکہ مجمع کا روب نہ پڑے حضرت قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر. بس وہ پہلا ہی بیان تھا، اس کے بعد تو ساری زندگی قریشی صاحب کو جھجک محسوس ہوئی نہیں. پہلے ہی بیان کے اندر سارا روب جو مجمع کا تھا وہ ختم ہو گیا، نہ روب چھایا، نہ ٹانگیں کانپی، اور نہ کوئی رکاوٹ پیش آئی. اس کو کہتے ہیں المراد منہ الخوف وسد اللسان عند اول البیان. پہلی دفعہ بندہ بیان کرنے لگے نا تو زبان رکتی ہے، بندہ جھجک محسوس کرتا ہے، یار پہلی تک پتہ نہیں یار میں کیا کہوں گا، کیا کروں گا، ہائے پتہ نہیں منہ سے کون سا لفظ نکل جائے. تو بندے کی زبان رکتی ہے. اس سے مراد اس فرعون کافر ظالم اس کے روب کی وجہ سے زبان کا رکنا ہے. ایسا نہ اللہ اس کا روب مجھ پر چھا جائے اور میری زبان رک جائے، پھر تو لوگ سمجھیں گے فرعون غالب آ گیا. اس کا روب مجھ پر نہ چھائے، اس کا خوف مجھ پر نہ چھائے، میری زبان بلا خوف و جھجک اس کے سامنے توحید بیان کرتی رہے. یہ مطلب ہے آیات کا. اب سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی؟ کول میں نے آپ کو 6 لکھوا دیے. لکنت والی بات دل کو نہیں لگتی، میں تردید کسی کی نہیں کر رہا. علماء کرام ہماری سر آنکھوں کا تاج ہیں، ان کی جوتی ہمارے سر کا تاج، ان کے قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما. لیکن دل کو جو بات لگتی ہے نا، دل کو بات وہی لگتی ہے. یا تو موسیٰ علیہ السلام علاقہ بدل گیا تھا اور زبان ویسے نہیں رہی تھی یاد جیسے اپنے علاقے میں مسلسل بندہ بولتا ہے، اللہ اس کی زبان اپنی ہوگی اور میری زبان تو 10 سال یہاں رہا ہوں، بولی گڑبڑ ہو گئی ہے، مل جل گئی ہے. تو وہی زبان اللہ مجھے یاد کرا دے تاکہ رکاوٹ نہ آئے بات کرنے میں. اور یا موسیٰ علیہ السلام تحمل اور وقار کی وجہ سے ایسا ٹھہر کر گفتگو کرتے تھے. اللہ وہ تو چلاک ہے اور میں نے گفتگو تحمل کی وجہ سے ٹھہر کر کرنی ہے، لوگ اس کو غالب نہ سمجھ لیں. اور یا نمبر 3 ارملاد منہ الخوف وسد اللسان عند اول البیان. اس کا روب چھا گیا اور میں بات نہ کر سکا، لوگ تو اس کو غالب سمجھیں گے. اللہ پہلا بیان میں نے کرنا ہے زندگی میں، اس کے دربار میں جاؤں، اس کا خوف مجھ پر نہ چھائے اور میری زبان میں رکاوٹ نہ آئے. کچھ بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ بھائی ظفر مشکل مقام ہے کہ نہیں؟ لکنت عیب ہے کہ نہیں؟ چچرا پن عیب ہے کہ نہیں؟ پیغمبر میں کیسے ہو